فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ پیغام لے کر کہ پیر اور جمعرات کا روزہ جو سنت ہے وہ اپنی زندگی میں لائی جائے، اس کو کوشش کیا کریں، اپنے آپ پہ دوست احباب جو ہیں، فیملی ممبرز، ان تک اس چیز کو پہنچایا جائے۔ اور الحمدللہ حسب معمول ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے، اور ان کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے، جو کہ اس وقت آپ کی اسکرینس پر بھی چل رہا ہے، پھر بھی آپ نوٹ فرما لیں 0421170000 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے ریٹن میسیجز یا وائس نوٹ کی صورت میں میسیجز بھیج سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں 0321565200، یعنی 0321565200۔ الحمدللہ مفتیان کرام کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جو پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جو دوسرے نامور شخصیت موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اپنی جو ہیڈ لائن ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں جو آج کی پہلی کرنٹ ہیڈ لائن ہے کہ گریڈ 17 سے 22 تک کے تمام سرکاری ملازمین اثاثے ظاہر کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ حکومت کی جانب سے یہ ترمیم کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو مفتی صاحب ہمیں درکار ہے رہنمائی آپ سے، اسلام میں حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں کے لیے اثاثے ظاہر کرنے کا کیا حکم ہے؟ دوسرا جو پہلو ہے کہ کیا عوام کو حکمرانوں اور سرکاری ملازمین کے مالی معاملات کے بارے میں جاننے کا حق حاصل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو فیصلہ حکومت کا ہے یہ نہایت درست فیصلہ ہے، اور بہت پہلے یہ فیصلہ آ جانا چاہیے تھا۔ اب بھی آیا ہے تو ٹھیک ہے، دیر آیا درست آیا۔ یہ اس قانون کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یا یہ اس قانون کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک سرکاری ملازم جس کی تنخواہ متعین ہے اور سارے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ واضح ہیں، اس کے باوجود جب وہ 1 سال 2 سال اس ملازمت میں یا اس عہدے پہ گزارتا ہے تو اس کے بعد اس کی آمدنی میں اور اسی طرح اس کے سرمایہ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ 1 سال کے اندر جو بندہ 1 لاکھ روپے اس کے پاس تھا، سال گزرنے کے بعد یا حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد اور عہدے سے برخاست کیے جانے کے بعد پھر اس کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہی وجہ ہے جس کے لیے یہ کام نہایت ضروری ہے۔ جب بندہ اپنے طور پر محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اور اسی طرح اپنے معاملات خود چلاتا ہے، تو کسی اور کو اس کے معاملات میں، مالی معاملات میں اور سرمایہ کے متعلق پوچھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لیکن جب ایک بندہ حکومت میں آتا ہے، حکومت میں آنے کے بعد یہ اس کی جو زندگی ہے وہ اس کی اپنی نہیں رہتی، وہ زندگی یعنی راعی کی زندگی بن جاتی ہے، ایک ذمہ دار کی زندگی بن جاتی ہے، مسئول کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو رعیت کا اس سلسلے میں اس کے مالی معاملات وہ شادی کرتا ہے نہیں کرتا، اس حوالے سے عوام کو حق نہیں حاصل کہ کیوں نہیں کرتا، 2 کی ہے 3 کی ہیں،
اس کا نہیں، یا دیگر اس کے جو تعلقات ہیں اور آمد و رفت ہے، رشتہ داری ہے، اس کے بارے میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے ان معاملات کے متعلق وہ علم حاصل کرے۔ صرف اور صرف یہ معاملہ ہے کہ مالی معاملات، اور اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر بھیجا، اور جب وہ گورنر گیا یمن کی طرف غالباً، تو اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، سواری ہے، اور جو لباس وغیرہ جو بھی تھا، وہ جا کے اس گورنر نے لوگوں کو دکھایا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اور جب اس کی مدت ختم ہو گئی، گورنری کی مدت ختم ہو گئی اور واپس آنے لگا، تو اس وقت بھی انہوں نے دکھا دیا لوگوں کو کہ میں یہ چیزیں لے کے آیا تھا اور یہ چیزیں لے کے واپس جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس اصل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حکمران ہے یا حکمرانی کی کسی بھی درجے میں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ از خود بتا دے کہ میری اتنی جائیداد ہے، اتنا نقد پیسہ ہے، اور یہ سارا سلسلہ وہ پہلے سے از خود واضح کر دے۔ اگر وہ نہیں واضح کرتا تو پھر یہ حکومت نے جو قانون بنایا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس میں رشوت اور حرام خوری اور دیگر ناجائز ذرائع سے جو پیسے سرکاری عہدیدار حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت زبردست یعنی کہ قانون ہے، ایک اچھا قدم ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ مقبول حسین صاحب کھانے وال سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک مفتی صاحب تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کی رات جو لوگ پوری رات نوافل ادا کرتے ہیں، جی، اور اس کے یہ آپ کو سلم سے ثابت ہے یا یہ کیسے پوری رات نوافل ادا کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ آج کی رات وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی لوگوں کے لکھے جاتے ہیں سارے نظام پہ، یہ کیسے کس طرح سارا نظام چلنا ہے آگے سال کا، یہ سر یہی پوچھنا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوال آپ نے سنا، بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تقدیر کی رات ہے اور حسابات، سالانہ حسابات لکھنے کی بات ہے، وہ رات قدر کی رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں اتارا ہے، یعنی قدر کی رات و تقدیر والی دو معنی ہے اس کے، ایک احترام اور عزت والی رات، اور اسی طرح تقدیر والی رات۔ اس کے متعلق اللہ نے فرما دیا قرآن مجید کو ہم نے اس رات میں اتارا ہے، اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قدر کی رات وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور آخری عشرے میں اس کا احتمال زیادہ ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ دخان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ہیں ڈرانے والے، انذار دینے والے۔ اچھا، اس رات کے متعلق بعض لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اچھا، اس رات کے بارے میں، اس رات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر ہر محکم اور اہم کام کی تفریق کی جاتی ہے اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ دخان کی پہلی آیت کریمہ، اس میں یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے مبارک رات میں، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قدر کی رات میں، اور تیسری جگہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے رمضان کے مہینے میں۔
اچھا اب رمضان کے مہینے اور حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قدر کی رات وہ کس رات میں ہے، کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے تو ثابت یہ ہوا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ 15ویں شعبان کی رات بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قرآن آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا، ایک جگہ قدر کی رات اور قدر پھر رمضان میں۔ تو بہر صورت یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ رات ایسی ہے اور اس میں عمروں کا اور اسی طرح ارزاق کا، رزق کا، اور کون زندہ رہے گا کون فوت ہوگا، یہ باتیں بالکل نہیں ہیں ثابت، اور اس بارے میں جتنی بھی روایت آئی ہیں وہ موضوعی ہیں، من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور حقیقت میں وہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ جی، محمد رضوان صاحب بھاول نگر سے، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اور سلام سب کو۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہاتھ تو میرے زخم ہے کافی دنوں سے، اچھا تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جب بھی وضو کرتا ہوں تو وہ زخم دوبارہ تازے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل بتا دیں، اور میرا دوست ہے عثمان خان بیٹھے سے، اس کے لیے دعا کر دے بس۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی، آپ کے دوست کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب سوال آپ نے سنا ہے جی۔ یہ انہوں نے جو بات کہی کہ زخم ہے اور میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب پانی لگتا ہے، پانی لگتا ہے، تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ کیوں کہ زخم ہو تو وضو نہیں نا بندہ کر سکتا، یا جس جگہ پہ زخم ہے اس کو دھو نہیں سکتا، تو اس پہ اس وقت مسح کر لے، مثلا پٹی باندھی ہوئی ہے تو اس پہ مسح کر لے، اگر ویسے ہے تو نہ دھوئے اس کو، اس جگہ کو نہ دھوئے، ہاتھ کا یا جہاں بھی زخم ہے اس حصے کو نہ دھوئے، باقی کو دھو لے اور اپنا وضو مکمل کرے اور نماز پڑھے۔ یعنی ایک زخم کی وجہ، جی نماز تو ہر حالت میں ضروری ہے، جو بھی جوان ہے، جوان ہو چکا ہے، بالغ ہے، تو اس پہ نماز فرض ہے۔ تو اب وہ یعنی وضو کو کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا، اور وضو میں یہ سہولت اسے حاصل ہے کہ وہ اس حصے کو نہ دھوئے۔ اچھا اس حصے کو، اور پرٹیکولر اس حصے کو، یا پھر پورے نہیں خاص اس حصے کو جہاں پہ پرٹیکولر۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک ارشد صاحب راول پنڈی سے، جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا شکر الحمدللہ، مفتی صاحب بالکل دعا ہونی چاہیے آپ کی۔ جی تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری ابھی سروسیں پوری ہے 60 سال تک تجدید، انہوں نے کمپیوٹر میں بھی کافی فرق ڈال دیا ہے، 50 گورنمنٹ ہے، اور پینشنوں میں بھی، مطلب ہر بندہ پریشان ہے مفتی صاحب کے، مطلب دیکھو بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ہم مطلب کہ پوری سروس مطلب جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو اپنے اپنی زندگی میں دینی تھی، ابھی یہ کام انہوں نے نکالا ہے، اب ہم نے اس سے جو ہے نا کوئی جواب میں کہہ رہا جو ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مجھے واضح طور پر سمجھ نہیں آئی۔ مفتی صاحب وہ پینشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی جانب سے پینشن بڑھائی جاتی ہیں یا کم کی جاتی ہیں، تو اب اتنا نہیں ہے کہ بچوں کی شادیاں آگے کی جائیں، اس سلسلے میں پریشان ہے مفتی صاحب۔ بیسکلی وہ دعا ہی کرانا دعا کے لیے بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی آپ دعا فرمائیں ان کے لیے، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ جو مقاصد شرعیہ ہیں، اولاد کی شادیاں، یہ بڑا مقصد ہے، بالکل بہت اہم مقصد ہے اس دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس سلسلے میں اسباب میسر فرمائے، آسانی میسر فرمائے، اور ہم مزید خاص اوقات کے اندر بھی ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب اگر کوئی آپ ان کے لیے کوئی وظیفہ کچھ بتا دیں ایسا کہ جو کہ ڈیلی روٹین میں اللہ کا خاص جو ہے، وہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، جی یہ جو ہے نا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے نیچے یہ ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے لیے یہ پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اندر کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہد صاحب آزاد کشمیر سے۔ وعلیکم السلام، کل صاحب کیا خیر ٹھیک ٹھاک؟ جی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ دعا کیا کریں۔ تو میں ایک بار مسئلہ سمجھنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں کے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جی
میت دفنانے کے بعد جو ہے نا قبر پہ اذان دی جاتی ہے، یہ کس حد تک درست ہے یا کیا کوئی دلیل ہے یا کس حدیث میں؟ اچھا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب، دفنانے کے بعد اذان کہی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے شرعاً؟ جی شرعاً تو ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے اچھا کہ قبر پر تدفین کے بعد دعا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرو ثبات کی، ثابت قدمی کی، کہ وہ وہاں پہ جواب صحیح دے سکے۔ جی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہاں پہ اذان دینا، اذان تو ایک مقصد ہے نا جماعت میں بلانے کے لیے، تو جب اس کا وہ مقصد نہیں، نہ وہ جگہ ہے نہ مقام ہے، تو اس وقت اذان دینے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اسی طرح وہ پھر ایسی چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں اور اس سے پھر دین کا جو اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگین ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ جی بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ فیصل فیاض صاحب ہے کراچی سے، کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو میرا دماغ نہیں چلتا سر۔ سوری، دوبارہ سے اگر آپ ریپیٹ کریں سوال نا۔ مطلب میں جیسے نماز کی نیت کرتا ہوں جی تو دماغ کم ہو جاتا ہے، مطلب نماز کی طرف بھول جاتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب جب نماز پڑھتے ہیں تو دماغ سن ہو جاتا ہے، مطلب اس میں وہاں پر توجہ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ ہم دعا وظیفہ بھی بتائیں اور کس طرح توجہ بحال فرمائے۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن ہیں وہ اس مشکل سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جی آپ نماز پڑھتے جائیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اچھا اور یعنی کہ نماز سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک کوشش ہے کہ توجہ نہ رہے، خشوع نہ رہے، اور اس کے اندر نہ وہ تضرع اور خضوع جو ہے وہ نہ رہے۔ شیطان کا یہ وار ہے، اس کی کوشش ہے۔ تو جب ایسی حالت ہو تو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے اور اپنی بائیں طرف نہ تھوڑا سا ایسے تھوک لیا کرے، جس میں تھوڑا سا نہ ہو تھوک کا حصہ، باقی ایسے کرے۔ تو 3 دفعے کرے، انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ بار بار آئے پھر بار بار کرتا جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، معذرت، کالر ہیں، آج لگتا ہے سیکنڈ ہیڈ لائن نہ ہی کیجیے، کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احسان الہی صاحب مظفر گڑھ سے، کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی سر، مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نبی پاک پر سلام کتنے طریقے سے بھیج سکتے ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ اس کے تسبیح کر سکتے ہیں ورد؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنے طریقوں سے درود بھیجا جا سکتا ہے؟ انہوں نے سلام کا لفظ ہی بولا جی، اور اس سے مراد ظاہر ہے درود ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سلام تو پہچانتے ہیں، یعنی ہم کرتے ہیں نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، تو درود کیسے بھیجیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود سکھایا جسے ہم درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے مختلف صیغ، مختلف الفاظ وہ سنت میں منقول ہیں، وارد ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے درود ابراہیمی کو۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود جو ہے یہ بھی ثابت ہے، اور اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، یہ چھوٹا ہونے کے باوجود دونوں کو شامل ہے، دونوں یعنی درود کو بھی اور سلام کو بھی۔ اور ایسا ہے کہ جتنا انسان درود پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا دل کرتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پہ احسانات تھے اس کے بدلے میں ایک صلہ رکھا ہے امت کے لیے کہ جو ایک درود پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس پہ اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو درود پڑھتا رہے، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ نوازیں گے۔ تو جہاں تک طریقے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفتی صاحب 10 اگر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں،
10 رحمتیں 10 گناہ جو جڑتے ہیں، جی جی یہ ذرا تفصیل اگر بتا دیں. 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 درجات بلند. جی جی ٹھیک ہے، یہ تینوں ہیں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہے. اب پڑھنا کب کب ہے؟ دیکھیے کہ ایک تو اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا میں اس موقع پہ. اسی طرح دیگر مواقع پہ جو ہم مطلق طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خاص کریں گے کہ فلاں جگہ پہ پڑھنا ہے، فلاں سے پہلے پڑھنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اگر ہم اپنی طرف سے خاص کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. مطلق طور پہ وہ ہاں جی وہ ویسے جمعے کے دن یعنی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جمعے کی رات سے لے کے جمعے کی شام تک یہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. یہ یعنی مواقع علیحدہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی طرف سے خاص کرے کسی موقع کو اور کہے جی اسی میں ہی پڑھنا ہے اور یہ لازم ہے حصہ، تو وہ پھر درست نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ جب بھی درود شریف پڑھتے رہیں، جیسے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ میں اپنی جو وظائف ہیں یا دعاؤں کا حصہ اگر درود ہی پڑھتا رہوں تو یعنی انہوں نے پہلے 2/3 کا پھر نصف کی بات کی، تو پھر کہا کہ میں درود ہی پڑھتا رہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تو پھر تمہارے سارے غم ہی غلط ہو جائیں گے اور تمہارے لیے ساری مشکلات وہ دور ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وظائف میں زیادہ حصہ درود شریف کو دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل ایسے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ اپنے ریٹن میسیج بھیج سکتے ہیں یا وائس نوٹ کی صورت میں میسیجز بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیں 0321565200 یعنی 0321565200. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی اپنے لائیو سوالات جو ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کو اس کے جوابات مہیا کیے جائیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب بڑھتے ہیں اپنی خبر کی جانب. جو دوسری ہیڈ لائن ہے ہماری کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں جعلی ادویات کی فروخت کا انکشاف کیا گیا ہے، وہ حالیہ رپورٹ کے مطابق مفتی صاحب. اور یہ صرف کراچی کا ہی نہیں حال مفتی صاحب، آل اوور پاکستان میں کہیں نہ کہیں یہ معاملات ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں مفتی صاحب بتائیے گا کہ جعلی ادویات کا کاروبار کرنے والے جو افراد ہیں کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس معاملے میں ملوث ہیں، اگر ان کے لیے ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دھوکہ دینا وہ تو کسی صورت میں بھی کسی بھی تجارت میں وہ ٹھیک نہیں ہے جی. اور دھوکہ بے شک چھوٹی نوعیت کا ہو، بڑی نوعیت کا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، وہ درست نہیں ہے. اور دھوکہ وہی ہوتا ہے جو جس کو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ جو سمجھ رہا ہے اور آپ جو اس کو بتانا چاہ رہے ہیں اس کے برعکس ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل. اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ ادویات میں دھوکہ دینا یہ ایسے ہے جیسے جانوں سے کھیلنا. بالکل مفتی صاحب. اسی طرح خوراک میں کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ بھی ایک جرم بن جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی آج کل جو 2 نمبر غذائیں ہیں اس سے جو طبیعتوں پہ فرق پڑ رہا ہے، جو بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اس میں بہت سا کردار ان خوراک کا. بالکل ایسے. اچھا اب یہ ہے کہ جو ادویات ہیں ان میں ایسا کرنا، یا ایسے خوراک یہ جو ادویات ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اور اچھا کرنے کے لیے، طبیعت میں بہتری لانے کے لیے. تو جب وہی 2 نمبر تیار ہوں گی تو پھر ظاہر ہے یہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. پھر اس کی قیمتیں اس قدر وصول کی جاتی ہیں جس سے بجائے خود ایک بہت بڑی وہ، اور پھر اس کو وہ ذریعہ آمدن بنانا، تو یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی 2 نمبری کریں ادویات کے اندر، یا غلط طریقے سے یا ان کو غلط کر کے بیچیں. اور یہ کسی بھی سطح پہ ہو، اس میں جو انوالو ہیں، اور ظاہر ہے ایک بندہ ایسے نہیں کر سکتا، اس میں پورے لوگ شریک ہوتے ہیں، تو سب ایسے سمجھے دھوکے میں شریک ہیں اور وہ جواب دہ ہوں گے. اور ان کو یہ جو انہوں نے ظلم کیا اس کا خمیازہ اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا. کیونکہ 2 جرائم ایسے ہیں، قطع رحمی اور ظلم،
اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور دیتا ہے حدیث کی روح سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ پھر اپنا خیال ضرور رکھیں کہ ان کے ساتھ پھر کل کو کیا ہونے والا ہے اور اس حالت میں وہ پہنچیں گے تو کیا بنے گا. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کی طرف آئیں اور ریلیف دیں انسانوں کو, لوگوں کو, اپنے جیسے بھائیوں کو ریلیف دیں, آسانی کی طرف لائیں اور کوئی دھوکہ دہی نہ کریں کسی بھی سطح پہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ جب ادویات لیں تو جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ان کی ادویات لیں, کیونکہ ایسی بہت سی نان رجسٹرڈ کمپنیز ایسے بنا رہی ہیں جو کہ فیک ادویات ہوتی ہیں. اپنے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد وسیم صاحب وہاڑی سے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. پوری پیغام ٹی وی کو, چینل کو, اللہ تعالیٰ سب کو جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے. آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں امام کے پیچھے عشاء پڑھ رہا ہوں, 4 فرض ہیں جی جو 4 رکعت ہوتی ہیں, جی جی, اتحیات میں جب دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں جی, تو کیا میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے جی, میں آگے دروشی پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ امام نے کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت پہ, اتحیات کے بعد کھڑے ہونا ہے. کیا میں دروشی پڑھ سکتا ہوں جی, یا میں 4 سنتے پڑھتا ہوں, کیا اس میں بھی دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد دروشی پڑھ کے کھڑا ہو سکتا ہوں یا بس اتنا ہی پڑھوں؟ اچھا جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان سے فرمائیے گا, سوال آپ نے سنا؟ جی جی, سوال جب امام کے پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر تو امام کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی امام نے عبدہ و رسولہ تک یہ تشہد پڑھ کے اب اٹھ رہا ہے تو یہ جو مقتدی ہے اس کو بھی اٹھنا ہی پڑے گا جی, اگرچہ یہ درود نہیں پڑھ سکا. اور اگر ایسا ہے کہ اس نے عبدہ و رسولہ تک نماز پڑھ, یہ تشہد پڑھ لیا, اب اس کے بعد وقت ہے جی, امام آہستہ پڑھ رہا ہے, اس نے جلدی سے, یا امام مزید دعائیں پڑھ رہا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہے, تو مقتدی بھی درود شریف پڑھے. ٹھیک ہے, یعنی عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھنا مشروع ہے, جائز ہے, بالکل درست ہے. اور جب یہ سنن میں عبدہ و رسولہ تک نماز پڑھے تو اس کے بعد بھی درود شریف پڑھنا جو ہے نا بالکل مسنون ہے, درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت پر وطر میں بیٹھے اور جو حدیث میں آتا ہے وضاحت کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں. ایک بات میں مزید بتا دوں کہ 4 رکعت سنت اس کو 2 کر کے پڑھنا زیادہ اولا اور بہتر ہے. 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے, لیکن اولا الگ الگ پڑھنا ہے. تو درود شریف پڑھنا یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کسی بھی روایت میں یہ نہیں آیا کہ آپ نے صرف عبدہ و رسولہ تک نماز پڑھنی ہے, آگے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, ریٹن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب, پوچھا گیا ہے کہ کڑے پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, کیا ہم پہن سکتے ہیں؟ آج کل بہت زیادہ وائرل ہے, یہ ٹرینڈ ہے کہ تحفے تحائف کے لیے بھی یہ چیز آپ دے سکتے ہیں کہ کڑا یا کوئی بریسلٹ ہے اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, اس کو پہنا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ جی, اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیتے ہیں. بعض کا نیکلس یا ایسی چیز, جی بالکل, اس پہ کوئی اللہ کا آیا نام مبارک لکھی یا ہوتی ہے, اللہ کا کوئی نام کسی کا ایسا ہے جس میں اللہ آتا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ہی وہ شمار کریں, تناظر میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو اصل ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگوٹھی, وہ جو جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, اس کو آپ باہر اتار دیتے تھے واش روم جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آداب یہ ہیں کہ کوئی بھی چیز جو نمایاں ہو رہی ہو, سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اب ہمارے جیب میں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ لکھا, تب ایسے نہیں تھا. تو اب جو ظاہر چیز نظر آ رہی ہے نا, اس پہ کچھ ایسا لکھا ہے جیسے کڑا ہے, بریسلٹ ہے یا کوئی ایسی چیز نیکلس ٹائپ, تو اس پہ اگر کوئی ایسی چیز لکھی ہے, وہ خواتین ہو یا مرد, تو وہ ایسی چیز کو واش روم میں نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان الفاظ کی یہ اہانت ہے اور اس سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے. کوئی ایسی چیز ہو بھی تو اس کو باہر رکھ کے جائیں, اور پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, ویسے اگر پہنے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, ویسے پہننے میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کا پھر ادب آداب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. جی بالکل, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شبنم اقبال صاحبہ سرگودا سے کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم دونوں مفتی صاحب کو, پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ہمارے گھر نہیں ہے, مفتی صاحب سے دعا کرا دے اور ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. مفتی صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کی تمام پریشانیاں دور فرمائے, آمین. اور گھر کے اندر جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حل فرمائے, خصوصی کرم فرمائے ان کے لیے, اور جو بھی مشکلات ہیں اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنی رحمت سے وہ تمام مسائل حل فرمائے. آمین آمین. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ میت کو غسل دینے کے بعد کوئی دعا احادیث نبویہ سے ثابت نہیں ہے کہ غسل دینے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے. جی وضو کرنے کے بعد جیسے ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں تو اسی طرح اگر وہ دعا کوئی پڑھ لے تو چلے, وہ بھی وضو کرایا جاتا ہے تو اس میں ٹھیک ہے, وضو کرانے کے بعد جیسے ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی ایسے ہی پاکی کرے, یعنی یہ مراد ہے اس سے. اس کے علاوہ تو کوئی دعا اس موقع پہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے, فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ یہ صدقہ اور زکوٰۃ, جی صدقہ اور زکوٰۃ یہ جو وہ منطقی اصطلاح میں ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے کہ زکوٰۃ پر صدقے کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا, زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کو صدقہ قرار دیا ہے. تو صدقہ زکوٰۃ جو ہے نا اس کو صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اسی طرح بعض صورتوں میں صدقہ جو ہوتا ہے نا یہ نفل بھی ہو سکتا ہے اور فرض بھی ہو سکتا ہے, اور زکوٰۃ یہ فرض ہے اور لازم ہے. ٹھیک ہے. تو ہر زکوٰۃ فرض ہے, ہر صدقہ فرض نہیں. بعض صدقات فرض ہے, جیسے کہ زکوٰۃ والی صورت ہے, یا نظر والا صدقہ ہے وہ بھی فرض ہے, جبکہ عام نفلی صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ فرض نہیں ہوتا. تو یہ اس میں یہ عموم خصوص مطلق ہو گیا ہے کہ ہر زکوٰۃ صدقہ ہے, ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے. بعض صدقات زکوٰۃ ہے, یعنی واجب ہے. مثلا ویسے ہی بندہ ایک غنی بندے کو کچھ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, بندہ اپنی بیوی کو کچھ کھلاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح ویسے ہی بغیر زکوٰۃ کے اور صدقات واجبہ کے ویسے کسی کو فقیر کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم صدیق صاحب ہے. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ حاضری دے تو کون سا درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی نعمان فاروقی صاحب, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی جائے تو کون سا درود پڑھنا چاہیے مفتی صاحب؟ جی درود شریف جو روضہ رسول پہ حاضری کے وقت ثابت ہے نا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے, وہ ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا کیونکہ اس وقت آپ روزے کے بالکل قریب ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں, اور ان الفاظ سے یہ ثابت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اچھا. اصل میں تصور پیچھے یہ ہے جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں نا, تو ہم وہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, ہم ان قبر والوں کو خطاب کرتے ہیں. تو یہ جو خطاب ہے نا یہ اس خطاب کو کہتے ہیں یہ دعائیہ خطاب ہے, یہ پکارنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ ہے دعا کے لیے, دعا کے طور پہ. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یعنی ہم سنا رہے ہوں اور وہ سن رہے ہوں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود بھیجو, مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے
تو اس میں یعنی انہی الفاظ سے ہم یا رسول اللہ کے الفاظ سے ہم خطاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات کی وضاحت میں کر دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بندہ جائے تو وہاں پر کیا کہیں. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، موطا امام مالک کی یہ روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آ جاتے تو مسجد میں جاتے. مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب بندہ سفر سے آ جائے تو مسجد میں جائے، 2 رکعت پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام یعنی الصلاۃ کا اضافہ اس میں نہیں ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کی، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا طاہر. تو یہ ان سے ثابت ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، السلام علیکم کہتے ہیں. ایسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کہتے تھے. اور آج کل تو اس طرح ہے کہ قبر نظر نہیں آتی، کسی کو بھی نظر نہیں آتی. 3-4 دیواریں ہیں، ان دیواروں کے آگے اندر قبر مبارک ہے، وہ نظر نہیں آتا. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب جاتے تھے تو وہ قبر ان کے سامنے ہوتی تھی، نظر آتی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین انشاءاللہ یہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جو ہمارے پاس اس وقت آپ کی جانب سے لائیو سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب محمد ابراہیم صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ قسطوں پہ جو چیز لی جاتی ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ سود کے زمرے میں نہیں آتی. ہماری تحقیق یہی ہے کہ ایک شخص کوئی چیز فروخت کرتا ہے ادھار پر، قسطوں پر، تو اس کی قیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ پنکھے ہیں، فریج ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے. اب بندہ نقد خریدتا ہے تو اس کی قیمت مثلا 50,000 ہے. ہاں جی بالکل. اچھا، ادھار اور قسطوں پر جب آپ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت یہ 60 لگا لیتے ہیں. ایسے ہی. تو کیا یہ جو 10,000 روپے انہوں نے اضافہ کیا ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا. اچھا. بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جمہور اہل علم، مذاہب اربعہ، سعودیہ کی شیوخ اور اسی طرح پاکستان کے اکثر اہل علم وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے اور یہ جائز ہے. اچھا. بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، اگر جرمانہ بڑھتا ہو، قسطوں پہ اپنی چیز لے لی، لیٹ اگر پیمنٹ کرتے ہیں، جرمانے کی صورت میں بھی سود ہے یا نہیں؟ وہ جرمانہ سود ہے جب پہلی دفعہ ہی طے ہو گیا ہے اور وہ طے یہ ہو گیا ہے کہ اس چیز کی قیمت 60,000 ہے. اب یہ قسط جو ہے نا خریدار نے لیٹ کر دی تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اب آپ کو کیا ہوگا، جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اس جرمانے میں پھر وہ چیز پہنچ جاتی ہے 65,000 تک. مثلا یہ 5 خالص سود ہے اور اس کے اوپر تمام اہل علم کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے، ہماری ایک بہن ہے وہ سوال کرتی ہیں کہ عمرے پر اگر کوئی جائے اور آپ کے بہت قریبی ریلیٹیوز ہیں اور آپ کو بغیر بتائے چلے جائیں، ایون کہ اگر آپ سیم گھر میں رہ رہے ہیں، اوپر نیچے اگر رہ رہے ہیں، آپ کو بغیر بتائے عمرے پر چلے جاتے ہیں، آپ کو علم میں تب آتا ہے جب وہ جا چکے ہیں. اس صورت میں ان کا جو سوال تھا، معصومانہ سوال تھا کہ ان کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں مفتی صاحب؟ اچھا. جو اس کے پیچھے غالباً جو چیز ایک تھنکنگ سمجھی جاتی ہے کہ اگر نہیں بتایا تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں ہرٹ کیا ہے، اور جو سوچا جاتا ہے کہ انسانوں کو ہرٹ کر کے، اللہ کے بندوں کو ہرٹ کر کے اللہ کو منانے جانا کیسا ہے. صحیح. مفتی صاحب یہ سوال کو انشاءاللہ ہم لیں گے. پہلے کالر کی جانب پڑھتے ہیں جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی، میں آسما بات کر رہی ہوں گکھڑ سے. جی جی پوچھیے. جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے نا بتایا تھا کہ آپ تہجد اگر اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایسا کریں نماز پڑھ کے تو تھوڑی دیر جا کے 2 یا 4 یا 6 جتنے مطلب آپ آسانی سے نفل پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں. جی جی. تو اب کسی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ رکعت جو ہے نا یہ 4 رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو وہ سنت ہے. تو وہ اب اس وجہ سے نا تو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اب امی کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ بتا دیں ذرا، آپ کی مہربانی ہوگی کہ یہ سنت ہے یا کہ یہ نفل ہے. اگر ان کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ 2 کر کے پڑھنا ہے یا 4 اکٹھے پڑھنے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی اس میں ایک تو یہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ عشاء کے بعد بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے رات جب عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک قیام اللیل کا وقت ہے. ٹھیک ہے، جب بھی پڑھنا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی رات میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی پڑھی، تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ 2 پڑھنی ہے یا 4، اگر 2-4 پڑھنی ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی جو نماز ہے نا وہ 2 رکھتے ہیں. تو 2 کر کے پڑھنی چاہیے، اور 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنا چاہے کوئی یعنی مسنون رکعت تو وہ 8 رکعت ہوں گی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، اور 3 جو تھے اس میں وطر تھی. وہ 11 کے لفظ آتے ہیں، یعنی 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو وہ 3 جو ہے وطر ہیں، اور باقی جو ہیں 8 وہ رکعت ہیں جو تراویح کہہ لیں یا تہجد کہہ لیں، وہ ہے قیام اللیل ہے. تو اس طرح وہ سارا یہ ہے. تو اس میں 2 4 6 8 کچھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 2 4 میں یہ طریقہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ، جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر جائیں گے تو پھر اگر 9 پڑھنی ہے تو 8ویں میں آپ بیٹھیں گے، 2 کر کے پڑھیں اور 8ویں میں بیٹھ جائیں، اور پھر ایسے 7ویں میں ایسے. جی 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 مفتی صاحب، مجھے ایسے شک ہوا کہ ان کا مطلب ایک اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اب جب وہ پڑھیں گی وہ سنت ہے یا نفل ہے؟ وہ سنت ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد 4 رکعت مزید سنت ہے غیر مؤکدہ، لیکن ایسی بات کسی روایت اور حدیث میں آئی نہیں ہے. وہ تہجد ہی ہے، وہ قیام اللیل ہے، وہ صلاۃ اللیل ہے اور تہجد ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے سوال، گجرانوالہ سے یہ سوال ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شوہر ہے اور وائف کے اوپر تشدد کرتا ہے اور اس تشدد میں کوئی ایسے اس سے سٹک یا کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اس کی بیگم، تو اس صورت میں مفتی صاحب ہماری شرعی رہنمائی اس شخص کے لیے جو کہ اپنی وائف کو قتل کرنے کا سبب بن گیا، اس کے لیے شریعت میں کیا رہنمائی ہے اس کے معاملے میں؟ اس کا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ارادہ نہیں تھا کہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور اس سے اس کو مار رہا ہے، سر پہ مار رہا ہے، نازک اعضاء پہ مار رہا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے میرا ارادہ نہیں تھا. یہ ارادہ ہی ہے. یہ قاتل ہے اور یہ قتل عمد ہے. اور یہ جب قتل عمد ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اگر اس کے ورثاء معاف نہیں کرتے، مقتولہ کے ورثاء معاف نہیں کرتے، تو اس کو قصاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ورثاء کون ہیں؟ بچے ہیں یا کون؟ ورثاء جو ہے اس خاتون کے بچے بھی ہیں، اس خاتون کے جو بھائی ہیں وہ بھی ہیں، اس کے والدین ہیں، سارے ورثاء. مفتی صاحب اگر بچے معاف کر دیں، بچے اچھا جو وارث ہوتا ہے نا ان میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے نا پھر قصاص لاگو نہیں ہوتا. اچھا پھر قصاص لاگو، پھر دیت لازم ہے. دیت پھر بھی دینی ہے. دیت کیا ہے مفتی صاحب بتائیے؟ دیت 100 اونٹ ہے. اچھا 100 اونٹوں کی قیمت یا 100 اونٹ دے گا، اور وہ اس کے جو شرعی ورثاء ہے جن پر میراث کی تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کالر کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم، علی رضا صاحب بہاڑی سے. وعلیکم السلام جناب. جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی سر، میں کہا کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ والدہ صاحبہ کو خارش ہے جی 4 مہینے سے جی. اچھا فنگس ٹائپ ہے جی، پنجاب پورے سے جی علاج کروا چکے ہیں لیکن جی وہ نا افاقہ نہیں ہوا، تو پلیز
مفتی صاحب سے نا دعا کروا دیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب دعا کیجیے گا, فاقہ نہیں ہو رہا, خارش اللہ تعالیٰ جی انہیں خارش سے نجات نصیب کرے, آمین, اور اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دے. اس کے لیے ایک دم کریں, ایک مٹی کی چٹکی لے کے نا زمین سے مٹی کی چٹکی لیں اور وہ لگائیں جسم کے حصوں پہ اور کہیں کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک, یا یہ دعا ہے بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفیٰ بہ سقیمنا باذن ربنا. ٹھیک ہے, یہ دعا کریں. اور باقی یہ ہے کہ ان کی خوراک میں بھی تھوڑی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں, جیسا کہ ان کو بتایا ہوگا طباء نے, ڈاکٹرز نے, تو اس طرح طریقہ بھی ذرا بتا دیں. ہاں یعنی کہ وہ پہلے سے زبان پہ لگا کے پھر اس مٹی پہ لگا کے پھر اس کو لگا دیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ کھانے پینے والی چیز پر دم کرنا کیسا ہے؟ اور ٹھیک ہے. اچھا, ہاں جی, وہ مسئلہ اس طرح سے ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ جو پینے کی چیز ہے یا کھانے کی چیز ہے اس میں پھونک نہ مارے. یعنی گرم ہے, ٹھیک ہے, چائے کا کپ ہے یا کوئی اور سالن ہے اور اس کے اندر بندہ پھونک مارتا ہے, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح جو تنفس ہے, سانس لینا ہے برتن کے اندر, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ الگ چیز ہے. لیکن جو دم والی صورت ہے تو دم والی صورت میں یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اس طرح ثابت ہے. وہ یعنی باقاعدہ وہ پھونک تو نہیں ہوتے, صرف وہ اس کو شف صحیح کرتے ہیں. اور یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر محققین وہ یہی کہتے ہیں کہ دم کے لیے بندہ پانی وغیرہ کے اوپر ایسے پھونک مار سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب دم کون کون سے ہیں, اگر آپ اس کی تفصیل بتا دیں. اللہ اکبر. اختصار کے ساتھ دم سب سے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم قرار دیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اتنی عظیم صورت ہے, اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے, یعنی کتاب کی اصل, ام القرآن, قرآن کی اصل. جی اچھا, اور اس کو الرقیہ بھی کہا گیا ہے, یعنی دم ہے. اور اس کے متعلق بہت سے اہل علم کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے اور کہ ان کے بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اسی وجہ سے. حافظ ابن قیم نے فرمایا میں بیمار ہو گیا, حکماء اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے وہ یعنی کہ میرا علاج نہیں کر سکے, تو میں نے کیا کیا, تو یہی سورہ فاتحہ اور زمزم کا پانی پیتا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. ٹھیک ہے. ہمارے ایک شیخ بہت بڑے عالم عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ, وہ بتاتے ہیں اپنی بہن کے متعلق کہ ان کی بہن کے متعلق اتنا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے ایک ٹانگ کو کاٹیں گے, تو کہتے ہیں والد صاحب نے کہا سورہ فاتحہ پڑھتے جاؤ. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہیں, فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان اور مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ, دونوں شیوخ کا دل کی عطا کے رہی شکریہ کہ وہ تشریف لائے. مفتی صاحب جزاک اللہ خیرہ. ناظرین, آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن